بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آداب عرض، کیا حال چال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ تو آپ ابھی شروع کرتے ہیں کبھی میں کبھی تم کی کہانی، ڈرامہ مصطفیٰ کے ہیرو اور اس کے ہیروئن کے نام سے۔ اس کے بعد مصطفیٰ کا بھائی ابا کی خدمت کا بہانہ کر کے ابا کے گھر آ جاتے، رہنے آ گیا۔ خدمت ہی کرنا ہے تو پیسے دو، جیسے اسپتال میں رکھا ہے اس کی پیمنٹ دی ہے، اس طرح لوگ رکھ دیے ہیں، آیا رکھ دی ہے، ایئر کنڈیشن روم دے دیا ہے۔ اب گھر میں آ گئے کباڑ خانے میں، تو بہرحال مان نہ مان میں تیرا مہمان، میں تو یہی کہوں گا۔ اور ادھر اس کی بیوی فون کر کر کے پریشان ہوئی، یہ ہے کہ وہ اٹھانے کا نام ہی نہیں رہا۔ اور ادھر وہاں جو دعوت میں جاتے ہیں تو وہ بھی جاتی ہے اس کی وائف، تو اس کی عورت اور جو شوہر یا جو بھی ہے، کیونکہ وہاں آ رہی ہوتی ہے اور وہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ آئیے، وہ کھڑے ہو کے سن لیتی ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں کہ اس کی دولت کے اوپر مرا ہے، اس کے مرا ہے، تھوڑا سا ہیرو ٹائپ ہے، اس لیے بعد میں یہی دھوکہ دے گا، بہت بات کرتے ہیں۔ یہ بڑا پریشان ہوتی ہے کہ اس حالت میں کیا کریں گے، ایک میرا ٹیلی فون بھی نہیں اٹھا رہا، اور سے کباڑ خانے میں جا کے پڑ گیا ہے کوئی، تو یہ اس کو ویسے خوف آتا ہے۔ اس نے جس کو چھوڑا تھا وہ بھی ادھر ہے، جیسے مصطفیٰ کی وائف وغیرہ، تو اس کے دل میں بڑا رنجش ہوتی، پریشان ہوتی۔ وہ فوراً گاڑی لے کے اس کے پیچھے آ جاتی، سمجھے، اس کو رہا نہیں جاتا۔ مجھے لگ رہا ہے مصطفیٰ کے بڑے بھائی کے ستارے جو ہیں خراب ہو رہے ہیں، ستاروں میں گھیرا ہوا، خراب ستاروں میں۔ وہ یہاں آیا ہے تو ابا اور اماں کی خدمت کرنا، مگر مصطفیٰ کی شادی شدہ زندگی کو دیکھ کر دل ہی دل میں پریشان ہو رہا ہے کہ کاش دولت ہی کافی نہیں ہوتی، سب سے بڑی محبت ہوتی ہے جو اس کے نصیب میں نہیں، ٹھکرا گیا۔ اب سوچ رہا ہے نصیب میں نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ آ جاتی ہے بکسے لے کے، سامان لے کے، بولتی ہے بس میں بھی یہیں رہوں گی۔ وہ یہ کہتا کیا وہاں رہتی ہے آپ؟ میں آ جاتا 2-4 دن میں، لیکن اس کو تو بھروسہ نہیں ہے نا، ان کے دوستوں نے جو بات کی ہے اس کے دماغ میں، اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی وائف ہے اس نے چھوڑی ہوئی ہے، اس سے شادی کرنا چاہتا تھا لیکن نہیں ہوئی، تو بڑا شش پنج میں رہ گیا۔ اب یہ کہانی وہ چھوٹے سے گھر میں تھوڑا سا سامان لے کے آئے، صوفے پہ دیکھ رہے ہیں آپ، پوسٹ پہ بھی خود بھی بیٹھی ہوئی، اس کا بڑا بھائی بھی بیٹھا ہوا، اس کی بھابھی، اور یہی بات کر رہے ہیں۔ لیکن ان کا ضبط دیکھو کتنا، وہ دل کتنا بڑا ہے۔ انہوں نے تو گھاس نہیں ڈالی، جب ابا بیمار ہوا تو آ گیا جتانے کے لیے۔ اور ماں جو کہ پیچھے پیچھے، ماں ہو یا بہن ہو، یہ آج کل کا زمانہ ہے بھائی، تھوڑا زیادہ پیسے والا ہوتا ہے اس کے زیادہ گن گاتے ہیں۔ بہرحال دل ہی دل میں پریشان۔ اس کے بعد وہ آ جاتی ہے بکسے لے کے، وہ اس کو سمجھا رہا ہوتا ہے کمرے میں، مصطفیٰ پتہ کرتا ہے، بتاتا ہے کہ ہاں نوکری پہ تو ہے آن لائن پہ، اور 75,000 مہینہ ہے فی الحال، بعد میں دیکھیں گے۔ اب وہ اپنے ہی کیٹیگری میں گنتا اس کو کہ کوئی بڑی نوکری، ابھی وہ شکر کرو اتنے بھی کما رہا ہے 24 گھنٹے، وہ تو لیپ ٹاپ پر رہتا تھا۔ بہرحال گھر کا معاملہ۔ پھر اس کے بعد گھر میں آ جاتے ہیں، اب یہ چاہیے بن رہی ہے، وہ بن رہا ہے، سب کر رہی ہے اس کی وہ والدہ۔ اب دیکھیے کب تک یہاں رہتا ہے، اب بھاجن صحیح ہوتا ہے اس کے باوجود بھی رہتا ہے نہیں رہتا ہے۔ پھر اب کہانی بڑی ٹاپ اور ٹاپ ہو گئی ہے، بہت اونچے لیول پہ جا رہی ہے، مزیدار ہو گئی ہے۔ آپ ضرور دیکھیے گا کہ اس کے بعد والی قسط، کیونکہ ابھی تو بڑا تھوڑا سکون ہے، لیکن دلوں میں ہلچل ہے کہ بعد میں کیا ہو رہا، کیا ہوگا، کیا یہ کوئی گن کھلائے گا؟
چلو ختم کرتے ہیں یار، دوسری قسط کے لیے تیار ہوتے ہیں. آپ بھی اس پہ سبسکرائب کریں، ٹک کریں، لکھ کریں، کمنٹ کریں، جو بھی کریں. بہت بہت شکریہ جس نے کیا. بے انتہا، چاہے انڈیا سے، پاکستان سے، جہاں سے بھی ہے، مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ہاں لیڈیز اینڈ جینٹل مین، اب یہ کہانی ختم ہوتی ہے. انشاءاللہ دوسری آئے گی، اور ضرور آئے گی. آپ چاہیں گے تو ضرور آئے گی، اور ویسے بھی بھیجوں گا. پہلے آپ لنک کریں، آپ سرپرائز نہ کریں، کچھ بھی کریں، میں بھیجوں گا. چلیں مجھے اجازت دے دیں، کیونکہ یوٹیوب والے فالتو باتوں کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ کچھ یوز وغیرہ کا پرابلم ہو جاتا ہے. اللہ حافظ، سی یو لیٹر.